تو وہ جان گیا ہے کہ ٹین کو ویڈیو بھیجنے کا مارکہ مارنے والی پاکستان میں کس حیثیت کی مالک رہی ہے۔ امراہ نے اپنا فون بیگ چیک کیا کہ ضرور اس نے اس میں کوئی چپ لگوا دی ہوگی یا ویرا سے لگوا دی ہوگی، اور بعد میں ویرا جینیفر لارنس طرز کی صورت پر بامشکل معصومیت طاری کر کے کہہ دے گی، مجھے کیا پتا تھا وہ تمہاری نحوست کے بارے میں جان جائے گا۔ وہ اور دادا اکثر ماضی کے بارے میں یہ بات کرتے رہتے تھے۔ وہ اپنے فون کو ایم ایس سی کرنے والے مارک کے پاس لے گئی اور اس سے اس کی اچھی ہیلو ہائے تھی۔ مارک، اسے چیک کرو، اس میں کوئی ایسا سسٹم تو فکس نہیں جس سے کوئی میری بات سن سکے۔ تم مذاق کر رہی ہو۔ فون اس نے ہاتھ میں لے لیا اور سیدھا ان باکس میں پہنچا، کیونکہ ایک یونیورسل عادت بن چکی ہے، فون کسی کا بھی ہو جانا سیدھا ان باکس میں ہوتا ہے۔ میرے پیغامات پڑھنے بند کرو، میں سنجیدہ ہوں۔ اس میں کوئی ایسی چپ لگی ہے نا کہ کوئی میری ساری گفتگو سنتا رہے۔ مارک سنجیدگی سے فون چیک کرنے لگا، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں تمہارا شک ٹھیک ہے، اس میں ایک ایسا سسٹم فکس ہے۔ اوہ، امراہ کا گلابی سفید رنگ سیاہ پڑ گیا۔ تم اس بٹن کو دباؤ گی تو ساری یونیورسٹی دھماکے چھوڑ جائے گی، اور اس بٹن کو دباؤ گی تو پورا مانچسٹر اڑ کر لاہور چلا جائے گا، اور اس تیسرے بٹن کو دبانے سے تم خود غائب ہو جاؤ گی، تم لوگوں کو نظر آنا بند ہو جاؤ گی۔ میرا خیال ہے تم اس تیسرے بٹن کا استعمال فوراً شروع کر دو۔ فون اس کے آگے کر کے وہ اسے ایک ایک بٹن کے بارے میں سنجیدگی سے بتانے لگ گیا، بے حد سنجیدگی سے۔ پھر فلک شگاف کہا لگایا، کیا تمہارے پیچھے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس لگی ہے؟ امراہ ہنسنے سے فارغ ہو کر اس نے پوچھا۔ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس بہتر تھی منوس کال یارڈ سے۔ امراہ بری بات، اسے کال ناپسند تھا، جبکہ وہ تو اتنا پیارا تھا، ہر فن مولا سا، سوچا کرتا اور ہو جاتا۔ آخر کتنے ہیں دنیا میں ایسے لوگ۔ جب کبھی وہ دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے، ایک ٹانگ کو کھڑا، دوسری کو ترچھا دیوار پر جمائے، دونوں ہاتھوں کو جیب میں رکھے کھڑا ہوتا تو اس کی آرتی اتارنے کو دل چاہتا۔ ایک تو اس لیے کہ وہ آس پاس والوں کو مجھے رک کر پلٹ کر دیکھو پر مجبور کر دیتا، دوسرا اس لیے کہ یہ بھوچال یہاں کھڑا ہے، کاش تا قیامت یہاں ہی کھڑا رہے، یہیں کھڑے کھڑے اس کا مجسمہ بن جائے، پر اب یہ حرکت نہ کرے۔ مائیکل اینجلو اس کا مجسمہ بناتا تو اسے زندگی خدا سے مستعار لینی پڑتی، صرف اتنی سی بات سوچنے کے لیے وہ ایک خوبصورت انسان کا مجسمہ بنائے یا خوبصورت شیطان کا، یا بس زندگی تمام ہو جاتی اس کی۔ وہ بے حد گورا تھا، گلابی گورا رنگ، نیلی آنکھیں، پتلی ناک، گھنی بھویں، لمبی گردن اور ذرا سے لمبوترا چہرہ، قد ویرا سے ذرا کم، آلیان سے ذرا زیادہ۔ کبھی کبھی مونچھیں رکھ لیتا تو ایسے لگتا ہے کسی قدیم سلطنت کا جنگجو سلطان ہے جو شیروں کو دائیں بائیں بٹھا کر توام کیا کرتا تھا اور انہی کی طرح دہاڑا کرتا تھا۔ ہاں وہ اتنا خوبصورت ضرور تھا کہ اگر گاؤں کی مٹیاریں پانی کے گھڑے اپنی لچکیلی کمر پر ٹکائے پگڈنڈی پر چلتے کال کے پاس سے گزرتی تو ضرور کہتی، وے تو کنا سونا ہے، کچھ خدا دا خوف کر، وے تو کنا سونا ہے۔ کال مسکرا دیتا ہے اور شانے اچکا دیتا ہے اور مٹیاروں کو سبھی گھڑے ہا 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 ڈھوس ڈھوس۔ رات کو امراہ سادنا کے کمرے میں آئی، وہ آریان کے لیے چند تحائف پیک کر رہی تھی۔ آریان گھر کیوں نہیں آتا؟ امراہ نے پوچھ ہی لیا۔ پہلے ویکینڈ پر آ جاتا تھا، پھر اس کی ماما نے منع کر دیا۔ منع کیوں کر دیا؟ امراہ سادنا کی مدد کرنے لگی۔ میں نہیں جانتی، کبھی کبھار رات گئے آ جاتا ہے۔ کب؟ میں نے اسے کبھی آتے نہیں دیکھا، ایک دو بار سے زیادہ نہیں آیا۔ رات گئے آتا ہے، کچھ دیر ٹھہر کر چلا جاتا ہے۔ زیادہ وہ کھڑکی کے راستے آنا پسند کرتا ہے، اس لیے لیڈی مہر کے کمرے کی کھڑکی اندر سے بند نہیں ہوتی۔ اسی مہینے اس کی سالگرہ آنے والی ہے تو وہ آئے گا کیک لے کر۔ اسی مہینے؟ اچھا تمہیں پکا معلوم ہے نا اسی مہینے؟ ہاں، سادنا مسکرانے لگی۔ اچھا، یعنی وہ چنا منا سا کیک لے کر کھڑکی کے راستے آئے گا۔ امراہ ایک خوش سی ہو گئی، لیکن اس بار اسے بچا ہوا کیک نہیں ملے گا۔ چلو کوئی بات نہیں، حالات برے ہو چکے تھے تو اچھے بھی ہو ہی جائیں گے، آخر کو ایک دن سب ٹھیک ہی ہو جائے گا۔ امید کے پودے کو پانی دیتا رہنا چاہیے اور اسے اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اگنے ہی نہ پائے۔ ویسے بھی سائی کہتا ہے، اختتام پر سب نہ صحیح لیکن بہت کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امراہ کہتی ہے، اختتام پر سب برا ہوگا تو کچھ اچھا بھی تو ہوگا نا، بلکہ ضرور کچھ اچھا ہی ہوگا سب۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ اختتام کو بھول جائیے، زندگی ہر پل صرف شروعات کا نام ہے، اسے تندہی سے جاری و ساری رکھے۔ اگلے دن یونی میں وہ کلاس لے کر نکلی ہی تھی کہ دادی نے بہت خاص وقت نکال کر اسے شرف بات چیت بخشا، وہ بھی ان کی پسند کے جوابات دیتی رہی۔ نہیں، ناچنے گانے والی جگہ پر نہیں جاتی، ہاں کلب نہیں جاتی دادی، حلال گوشت ہی کھاتی ہوں، سہولت سے مل جاتا ہے۔
جی وہ لوگ جاتے ہیں مجھے یونیورسٹی چھوڑنے، پھر جاب پر، گھر لے کر بھی آتے ہیں، اکیلی نہیں جاتی دادی، بالکل اکیلی نہیں نکلتی گھر سے۔ تم پاکستان آ رہی ہو؟ پاکستان؟ اس کا سانس اٹکنے لگا تو اصل بات یہ کرنی تھی، کب ختم ہو رہی ہے تمہاری پڑھائی؟ کیوں، کیا کرنا ہے آپ کو؟ تمہاری شادی اور کیا کہہ رہی ہیں دادی؟ اس نے چلا کر پوچھا۔ شادی شادی، دادی اس سے زیادہ چلائیں۔ آپ بول کیوں نہیں رہی دادی؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ بول تو رہی ہوں حماد، دیکھو اس سے کیا ہوا، اس کی تصویر تو نظر آ رہی ہے، اسے میری آواز کیوں نہیں جا رہی؟ ہماری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ میں تمہیں نظر آ رہا ہوں کیا؟ دادی بولے نا کہاں چلی گئی؟ اچھا میرا لیکچر ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ لاگ آف ہو گئی اور لفظ شادی شادی اس کے کانوں میں سائیں سائیں کرنے لگا۔ تمہارا رنگ پیلا پڑ رہا ہے امرا، قریب سے گزرتی جیمیکا نے رائزنی کی۔ ان دا میموری آف کیٹی دا کیٹ۔ یہ وہ بورڈ تھا جو امرا کی کلاس فیلو لورین کی پشت پر زنجیر میں پرویا جھول رہا تھا۔ رات اس کی بلی کا انتقال ہو چکا تھا اور آج وہ سوگ منا رہی تھی۔ اس نے کالی ٹی شرٹ اور اسکرٹ پہن رکھی تھی اور بال برش نہیں کیے تھے، منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، یہ بھی نظر آ رہا تھا۔ امرا اس کے پاس گئی اس کی بلی کا افسوس کرنے۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی جانور کے مرنے کا افسوس کر رہی تھی۔ کیسے مری بیچاری بلی؟ ایسے نہ کہو امرا، وہ بیچاری ہرگز نہیں تھی، بہت بہادر تھی، پرنسس تھی۔ او پرنسس کیٹی کیسے مر گئی لورین؟ غم کی شدت سے لورین پھر بے قابو ہو گئی، آنکھیں ٹشو میں چھپا لی اور ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس کی موت کے بارے میں نہ پوچھا جائے، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ امرا آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھتی رہی، بلی کی یاد میں دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ اب سچ یہ تھا کہ امرا کو دور کے عزیزوں کی وفات پر رونا نہیں آیا کرتا تھا، اب لورین کا ساتھ دینے کے لیے کیسے رو لیتی، اور لورین کی جان پر آخر کیا مصیبت ٹوٹ پڑی تھی کہ ایک بلی کے لیے ایسے جان ہلکار کر رہی تھی۔ باقی سب سنجیدگی سے اس سے کیٹی پرنسس کا افسوس کر کے جاتے رہے، ایک امرا ہی اس بیچاری لورین کا غم نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کچھ لوگ لورین جیسے حساس تھے کہ جانوروں کے لیے آنسو بہا رہے تھے، کچھ کال جیسے کہ آنسو انسانوں کو 8 آنسو رلا رہے تھے۔ امرا جاب سے واپس آ رہی تھی، رات کا وقت تھا، وہ بس میں بیٹھی تھی جو تقریباً خالی تھی۔ ہائے ڈیکوئن، کال کی آواز اس کی نشست کی دوسری طرف کی رو کی نشست سے آئی۔ اس نے ہوڈ پہن رکھا تھا اور ہوڈ کیپ سے سر کو پیشانی تک چھپا رکھا تھا۔ امرا اپنے چہرے پر وہ بیزاری لے آئی جو دادی سے دیکھ کر لے آتی تھی۔ اب وہ سمجھی دادی کا قصور نہیں تھا، منحوس لوگوں کو دیکھ کر ایسے ہی منہ بن جایا کرتے ہیں۔ آج کی رات خوفناک خواب دیکھتے گزرنے والی تھی، رات کے اس وقت اسے جو دیکھ لیا تھا، اور عالیان سائیکل کا استعمال بہت کرتے تھے، آج جانے وہ بس میں کیوں سوار ہو گیا تھا۔ تم مجھے بری طرح سے نظر انداز کر رہی ہو، آخر کو ہم یونی فیلو ہیں، پھر میرے تم پر کتنے احسانات بھی تو ہیں، خاص کر اگر میں ہاٹ راک میں وہ ڈسک نہ چلواتا تو سوچو عالیان جیسا بور انسان تمہارا سر کھا رہا ہوتا اور تم میرے جیسے سپر فاسٹ سپر ہیرو سے محروم ہو جاتی۔ کتنی بدقسمت ہوگی وہ لڑکی جس کا ہیرو وہ ہوگا، یعنی بیوی۔ بیچاری نے ایسے ہی مذاق میں کوئی بات کہہ دی اور کال نے اس مذاق کا جواب دینے کے لیے اسے چھت سے الٹا لٹکا دیا، یا فریج میں بند کر دیا، اور ورنہ لانڈری مشین میں ٹھونس کر گھما دیا، اور نہیں تو قریب کا ایک آدھ کان ہی کاٹ لیا۔ امرا سوچتی رہی اور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ آج صرف تمہارے لیے میں بس میں سوار ہوا ہوں۔ امرا نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ امرا کو خوف سا آیا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بس کے کرائے میں اپنے پاؤنڈ ضائع نہیں کرتا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی نشست کے پاس آ گیا۔ جو 2 پاؤنڈ تم نے مجھے دیے تھے ان میں چند پاؤنڈ ملا کر اور میں یہ لے آیا ہوں۔ اس نے وہ ہاتھ جو ہوڈ پاکٹ میں سے تھا نکالا اور چھن سے ایک ہتھکڑی نکل کر سامنے آئی۔ پلک جھپکنے کی دیر تھی، کال نے اس کی ہاتھ جو اگلی نشست کی پشت کے گول راڈ پر رکھا تھا میں ہتھکڑی ڈال کر راڈ کے ساتھ لاک کر دیا۔ یہ امرا دنگ رہ گئی، اس نے ہتھکڑی کو جھٹکا دیا۔ کال، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی نہیں، جواب میں ادھار نہیں رکھتا، لڑکیوں کا تو بالکل نہیں۔ وہ بڑی شان سے مسکرایا، کیونکہ میں کاؤنٹ ڈسٹرائر ہوں نا۔ کال، مذاق بند کرو، مذاق ہم کل یونی میں کریں گے، کہتا وہ بس اسٹاپ پر رکی بس سے اتر گیا۔ کال ووٹ کھڑی ہوئی، ہتھکڑی جھٹکنے لگی۔ کال، رک جاؤ، اسے کھول کر جاؤ۔ وہ چلائی لیکن کانوں میں ایئر فون لگائے تیز انگلش میوزک پر آڑا ترچھا ہوتے وہ دور ہوتا چلا گیا۔ بس میں سوار 6 افراد اسے دیکھنے لگے۔ میری مدد کریں، وہ تیز آواز میں چلائی۔ سب کے سب بیٹھے دیکھتے رہے، آگے نہیں آ رہے تھے۔ اس کی آواز پہ جیسے چونکے اور اس کی طرف آئے۔ او یونیورسٹی کے چوزے جو نہ کریں وہی کم ہے۔
آخری اسٹاپ تک انتظار کریں، وہیں کچھ ہوگا، میں آفس فون کر دیتا ہوں، وہ اسے کھولنے کا انتظام رکھے، ٹکٹ چیکر نے کہا۔ آخری اسٹاپ اتنی دور اور پھر رات۔ امراہ نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل رکھنا چاہا، ورنہ غصے سے وہ راڈ کے ساتھ سر پھوڑ دینے کو تھی۔ یہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کال جیسے فطور سے ٹکر کیوں لی؟ کیا ضرورت تھی؟ کتنی پاگل تھی امراہ، ایک ایسی لڑکی جو سردیوں کی راتوں میں کچن تک اکیلے پانی پینے نہیں جایا کرتی تھی، نے ڈین کو کال کی ویڈیو بھیج دی۔ ایک ایسی لڑکی جو چوہے پھدکتے دیکھ کر آسمان ہلا دینے والی چیخیں مارنے والی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے دی کراٹے کٹ کی نسل سے تعلق رکھنے والوں سے ٹکر کیوں لی؟ اس نے یہ فاحش غلطی کیوں کی؟ ایک ایسا ماحول جہاں لڑکیاں رفتار سے چلتی بس کے پائیدان کو روڈ پکڑ کے اس میں بیٹھ جانے کو بڑا مارکا سمجھتی ہیں، وہ یونیورسٹی آرٹ سر کر لینے والوں کو کیوں اور کیسے للکار بیٹھی؟ وہ ایک ایسے ماحول سے تھی جہاں لڑکی کار تو چلاتی، اسے دھکا نہیں لگاتی۔ وہ سر اٹھا اٹھا کر اونچی دروازوں، عمارتوں، باڑوں کو دیکھنے لگی، انہیں پھلانگنے کا سوچتی رہی۔ حفاظت کے پیش نظر اگر کوئی گن پستول گھر میں رکھی ہے تو وہ تاعمر اسے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں دیکھتی کہ اسے کھول کر اس میں میگزین کیسے بھرتے ہیں، اسے چلانے کے لیے سیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتی۔ یہ اس کا کام نہیں، بھلے سے چور، ڈاکو، قاتل اس کے پیٹ میں 2 گولیاں اتارے، ایک گولی بھی چلانے کی جرت نہیں کرے گی۔ یہ تو اس کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ کام تو اس کا باپ کرے گا، بھائی، شوہر یا بیٹا، وہ نہیں۔ بجلی کے فیوز ٹھیک کرتے اپنے باپ کے پاس، بھائی کے پاس اوزار لے کر کھڑی ہوتی ہے، اس فیوز کو خود سے ٹھیک کرنے کی غلطی نہیں کرتی۔ سیکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بھلا وہ کیوں سیکھے اور یہ کام کرے؟ یہ تو مردوں کے کرنے کے کام ہے نا۔ بس کی نشست سے بندی بیٹھی، وہ رو دینے کو ہو گئی لیکن روئی نہیں۔ بائیں ہاتھ سے فون نکالا اور ویرا کو کیا تو وہ بھڑک اٹھی، تم پہلے ہی میری ناک کٹوا چکی ہو۔ یعنی ویرا کی ناک کا دار و مدار بھی اسی پر تھا۔ لو، کٹ گئی پھر۔ آتی ہوں میں، اس وقت تک تم جی بھر کر رو لو مینڈکی، وہ دہاڑی۔ آخری اسٹاپ پر بس رکی تو ٹرانسپورٹ کے عملے کا ایک رکن اس کی ہتھکڑی کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کے اس وقت وہ کٹر حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ ہانپتی کانپتی ویرا بس میں آئی، اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ ہٹیں، میں کرتی ہوں۔ آتے اس نے سب کو ایک طرف کیا اور ہاتھ میں پکڑی باریک سلاخ سے چند منٹ کی کوشش سے اس کی ہتھکڑی کھول دی۔ جب وہ ہتھکڑی کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی تو عمرے کے 6 ارکان سے مشکوک انداز سے دیکھ رہے تھے۔ تم پولیس میں ہو یا؟ ایک نے پوچھ ہی لیا۔ میں پولیس میں کیوں ہوتی؟ میں سابقہ CIA ایجنٹ ہوں، ویرا نے بھویں تان کے سنجیدگی سے کہا۔ سابقہ کیوں؟ شک اور بڑھ گیا۔ میں نے باراک اوباما کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، گن میں اس کی کن پٹی پر رکھ چکی تھی، ویرا نے پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے کہا اور اسے لے کر بس سے اتر آئی۔ ان 6 کی شکلیں دیکھنے لائق تھیں۔ تم واقعی میں CIA کی ایجنٹ رہ چکی ہو، تم نے اوباما کو کیوں نہیں مارا؟ ویرا کو سب آتا تھا، پتہ نہیں وہ مانچسٹر سے ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کیوں کر رہی تھی۔ ویرا نے جواب میں اس کی گردن دبوچ لی۔ تم میرے پاپا کے پاس جاؤ گی یا انہیں یہیں بلوا لوں؟ انہیں بلوا لو، لیکن کال کے لیے۔ التجا کرتی ہوں میں ویرا، امراہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ وہ چھوٹے موٹے کیس ہینڈل نہیں کرتے۔ ویرا نے غصے سے اپنی رولر کوسٹر کو سٹارٹ کیا۔ تمہارے لیے آ سکتے، تم ہو مشن امپاسبل۔ سارے راستے غصے سے ویرا بڑبڑاتی رہی، اسے سناتی رہی۔ وہ چپ کر کے BBC ویرا سروسز سنتی رہی۔ ویرا نے سائیکل روکی، پر وہ شٹل کاک تو نہیں تھا، وہ تو وہ جگہ تھی جہاں الیان رہتا تھا، ساتھ ہی کارل، ہمارا کارل۔ ویرا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ چلو تم اندر، ایک مکہ مارو کارل کے منہ پر۔ ویرا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے لے لیا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی اندر، وہ مجھے کچھ نہیں کہنا اسے، بس ختم۔ پھر مجھ سے دوستی ختم کر دو۔ اینسلم ہال کے باہر دونوں آمنے سامنے کھڑی تھی، ایک ہاتھ چھڑا کر بھاگ جانے کو تھی امراہ، ایک ہاتھ سے گھسیٹ کر اندر لے جانے پہ مصر تھی ویرا۔ مجھے تمہاری جیسی بزدل دوست نہیں چاہیے، ویرا دہاڑی۔ میں اندر چلی جاتی ہوں لیکن میں کال کو کچھ نہیں کہہ سکتی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں یہ نہیں کر سکتی۔ جواب میں ویرا اسے اپنے ساتھ لے کر اندر آئی اور اندر داخل ہوتے ہی گرجدار آواز میں نظر آنے والے پہلے لڑکے سے کال کے بارے میں پوچھا۔ کوریڈور میں اور بھی لڑکے تھے، ویرا کی آمد اور ایسی آواز سے متوجہ ہو گئے۔ وہ وہاں میوزک بار میں، شاویز نے پورے دانت نکال کر ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا اور ساتھ آگے کو بھی ہو گیا کہ آئیے محترمہ، کال پر جو عذاب نازل کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں، اس کار خیر میں میرا حصہ بھی ڈال دیجیے۔ آس پاس کے جو دوسرے تھے وہ بھی میوزک بار کی طرف بڑھنے لگے۔ ایسے بنا ٹکٹ کا فرسٹ شو کون مس کرنا چاہتا ہے بھلا؟ کچھ لڑکے اوپر کی طرف لپکے باقی ہال میٹس کو بلا لائے کہ ویرا کال کو پوچھتی اس وقت آئی ہے اور اس انداز میں آئی ہے جیسے ہال سے باہر
روس کی فوج کو پوزیشن لیے کھڑا کرائیو، 1 2 3 فائر۔ ویرا نے امراہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ میوزک بار کے دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے اندر نظر دوڑائی۔ میوزک بار میں سامنے کاؤنٹر تھا جس کے پار 3 بارٹینڈر کھڑے تھے۔ کاؤنٹر کے عین سامنے والے حصے میں کرسیوں اور میزوں کو پار کر کے اسنوکر ٹیبل رکھا تھا جس پر کال اسنوکر کھیل رہا تھا۔ باقی اسٹوڈنٹس ادھر ادھر کھڑے اٹھے بیٹھے تھے۔ کال اسنوکر اسٹک پکڑے ایک ٹیبل پر جھکے، ایک آنکھ کو بند کیے گیند کو ہٹ کرنے ہی والا تھا کہ ویرا نے دانت پیس کر کہا کال نے آنکھ کھولی، مسکرایا اور سر گھما کر دیکھا جس طرف ویرا کھڑی ہی نہیں تھی۔ ڈرامے باز۔ اس نے سر اٹھایا، ویرا کی طرف گھمایا۔ ویرا، اس کے ساتھ امراہ اور امراہ کے پیچھے اینسلم ہال کا مجمع۔ اٹس شو ٹائم یونیچیک۔ امراہ تم آ گئی، کافی دیر لگ گئی تمہیں تو آنے میں۔ اس نے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ بہت سست ہوتی ہے ٹرانسپورٹ کی انتظامیہ۔ اگر میں مانچسٹر کا میئر بن گیا، جو کہ مجھے بننا ہی ہے، تو میں ضرور اس طرف توجہ دوں گا، لیکن میرے میئر بننے کے وقت آنے سے پہلے تک کے لیے سوری۔ اسنوکر اسٹک اس نے ایسے ہاتھ میں پکڑ لی تھی، اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تھی جیسے AS-50 کی اسنیپر رائفل پر ویرا کو نشانے پر رکھا۔ ٹھا ٹھا ڈھز۔ ویرا ڈیڈ مین کی سنجیدگی لیے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ ویرا یہ کر سکتی تھی۔ ویرا، تم مجھے اتنے پیار سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ مجھے تشویش ہو رہی ہے، میں دل کے عارضے سے ہلاک نہیں ہونا چاہتا۔ ویرا نے اپنا وہ ہاتھ جو اس کے کراس بیگ کی جیب کے اندر ڈالا تھا ہاتھ میں پکڑی بوتل کا اسپرے اس کی آنکھوں پہ کر دیا ایک دم سے۔ کال چلا اٹھا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھی اور تیزی سے پانی کی تلاش میں باہر کی طرف لپکنا چاہا کہ ویرا نے دوسری بوتل نکالی اور آنکھوں کو رگڑتے آ کرتے ادھر ادھر میز کرسی سے ٹھوکر کھاتے کال پر تیزی سے اسپرے کرنے لگی۔ او گوش، اتنی گندی بدبو۔ ایک نے اپنی ناک پکڑ لی اور امراہ کو بھی اپنی ناک پکڑنی پڑی۔ جتنے لڑکے کال کے پاس کھڑے تھے وہ تیزی سے کال سے دور ہوئے۔ بدبو کی انتہا تھی بس۔ ویرا نے پوری بوتل خالی کر دی، پھر ہاتھ باندھ کر ہنٹر مار اسٹائل میں کھڑی ہو گئی۔ اب کچھ بھی کر لو کال، 1 ہفتے سے پہلے اس چینل 5 سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ میں سائنسدان بن گئی تو ضرور اس خوشبو سے جلد چھٹکارا پانے کے لیے کچھ کروں گی، لیکن میرے سائنسدان بننے کے وقت آنے سے پہلے تک کے لیے سوری۔ امراہ کا جی چاہا وہ تالیاں بجائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ پلٹی تو میوزک بار کے دروازے کے ساتھ شانہ ٹکائے کھڑے آلیان پر اس کی نظر پڑی۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا اور پیارا بھی۔ امراہ نے سوچا وہ ایسے ہی کھڑا رہے اور باقی سب غائب ہو جائیں تو کتنا اچھا رہے۔ امراہ کا ہاتھ پکڑ کے ویرا باہر نکلی اور اپنے پیچھے انہوں نے کہکہوں کا طوفان ابلتے سنا۔ ہال کے اسٹوڈنٹ کال کہہ کر دیوانوں کی طرح ہنس رہے تھے، ان میں آلیان بھی شامل تھا۔ سب نے مل کر میوزک بار کے دروازے کو بند کر دیا تھا تاکہ وہ باہر نہ جا سکے۔ کاؤنٹر پر رکھی کسی سافٹ ڈرنک سے کال نے اپنی آنکھیں دھونی چاہییں، لیکن شاویز نے لپک کر وہ ڈرنک اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ سب نے ساری ڈرنکس اٹھا کر کال سے دور کر دی۔ امراہ دی لاسٹ ڈرگ، کال دی لاسٹ آخ۔ آلیان نے اس کے قریب جا کر اپنی ناک پکڑ کر کہا۔ کال نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا، میوزک سے باہر جانا چاہا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، اسے ایک پل قرار نہیں آ رہا تھا، لیکن سب لڑکے باہر کے دروازے پر براجمان تھے، وہ اسے باہر نہیں جانے دے رہے تھے، دھکا مار کر پیچھے کر دیتے۔ ایک کو دیکھ لوں گا میں، کال چلایا۔ دیکھ لینا، ہمیں ابھی تو سونگ لینے دو۔ اف آخ۔ کال نے آلیان کو دبوچ لیا۔ لو سونگو، مجھے آؤ میرے پاس۔ آلیان کا بدبو سے دم گھٹنے لگا۔ کال ایک کے قریب جا کر انہیں دبوچ رہا تھا۔ آؤ گلے ملو مجھ سے، آؤ۔ ساتھ وہ ہنستا جاتا تھا۔ آلیان تو ہنس کر دیوانہ ہو رہا تھا۔ کال نے رک کر چمتی آنکھوں سے آلیان کو دیکھا۔ اسے یہ منظر اچھا لگا۔ اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے۔ کارل نے آلیان کی گردن دبوچتے ہوئے کہا۔ میں چینل 5 کی خوشبو بھی سونگھنے والی ہوں۔ اتنی بدبو، آہ، میں تمہاری ناک پھوڑ دوں گا۔ جتنی بدبو ہے، یہ کام ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ ہال 1 ہفتے کے لیے خالی کر دو سب۔ کال کو ہی سب باہر نکال لیتے ہیں نا، شاویز چلایا، اور سب نے مل کر اسے اٹھایا اور ہال سے باہر پھینکا ہے۔ ساری رات سینٹ اینسلم میں یہی چلتا رہا۔ ہنس کر ان کے سر درد کرنے لگے، وہ اسے بار بار اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے۔ کال کو معطر کرنے کے بعد مانچسٹر کی سڑکوں پر سے بھی گزرتے ویرا ہنس کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کس نے سکھایا؟ تم نے میری ہتھکڑی بھی کھول دی۔ پاپا نے، فوجی رہے ہیں وہ۔ تم ڈگری لے لو تو روس آنا۔ اچھا، کیا بالکل تمہارے جیسی ہو جاؤں گی؟ یا میرے جیسے ہو جاؤ گی یا پہلے سے بھی جاؤ گی؟ ویرا سائیکل سے اتر گئی۔ چلو تم سائیکل چلاؤ، مجھے نہیں آتی۔ چلاؤ گی تو آ جائے گی۔ مجھے سیکھ کر کیا کرنا ہے؟ سیکھنے سے پہلے کیا کیوں نہیں کرتے؟ ویرا اسے زبردستی سائیکل پر بٹھا دیا اور ہینڈل کو پکڑے رکھا۔
لیکن اس نے بیٹھتے ہی سائیکل گرا دی۔ ویرا نے اسے اٹھا لیا، بٹھایا۔ اس نے چند پیڈل مارنے کے بعد پھر خود کو سائیکل کو گرا دیا۔ ویرا نے اسے پھر چلانے کے لیے کہا۔ اگر سکھانے والا نہیں تھک رہا تو سیکھنے والے کو بھی کچھ شرم کرنی چاہیے تھی۔ سائیکل گر گر کر چلتی رہی۔ امراء قریباً سنسان ہوتی سڑکوں پر سائیکل گرا اور چلا رہی تھی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا، گر گر کر اٹھنا، اٹھ کر گر جانا۔ ابتدا ایسے ہی ہوتی اور گرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، جامد ہو جانے سے، حرکت نہ کرنے سے خوف کھانا چاہیے۔ جب ساری کائنات کتاب بنی کھلی پڑی ہو تو انسان کو شاگرد ضرور بن جانا چاہیے۔ دیر نہیں کرنی چاہیے، دیر ہو جائے تو مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آسمانوں کے سبھی دروازے کھلے پڑے ہیں، آئیں ان دروازوں کے اس پار کود جائیں، اس سے اگلے پار، کیونکہ یہ سب انسان کو ہی کرنا ہے اور یہ سب انسان ہی کر سکتا ہے۔ زمین بچھی ہوئی ہے، فلک تنا ہوا ہے اور کائنات لامحدود پھیلی جا رہی ہے، اور ہر لمحے یہ پکارتی ہے، آؤ اور مجھے پالو، میرے فاتح بن جاؤ۔ وقت تمہیں زندہ رکھے عالیان، بہاریں تم پر فدا ہو جائیں۔ وہ تم سے جدا ہونے پر نالا رہے ہیں۔ قسمت کا قلم اگر تمہارے لیے کوئی دکھ لکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں سر کو سجدے میں جھکاتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ ایسا کرنے سے پہلے قسمت کی یادداشت کھو جائے اور تمہارا نام لکھنا بھول جائے، تمہارا نام دکھ لکھنا بھول جائے۔ جو دروازہ کھلتا ہے وہ بند بھی ہو جاتا ہے۔ تم پر کبھی بند دروازوں پر دستک دینے کی نوبت نہ آئے، رحمتوں کے دروازے تم پر کھلے اور انہیں کبھی بند ہونے کا حکم نہ ملے، اور تمہاری جان میں آب حیات حلول کر جائے۔ پورے چاند کے آسمان اور چندمن ستاروں سے سجی رات میں وہ کھڑکی کے پاس کھڑی اپنے ہاتھ سے بنائے کارڈ پر دی گئی ان دعاؤں کو زیر لب دہرا رہی تھی۔ بار بار وہ ان میں مزید دعاؤں کا اضافہ کر رہی تھی۔ بے سکونی کے سائے اندھے اور بہرے ہو جائیں، تم تک آنے کے لیے انہیں کوئی اور راہ سجائی نہ دے۔ وہ کھڑکی میں کافی دیر سے کھڑی تھی، ہر آہٹ پہ اسے لگتا تھا بس وہ آ جائے گا، بس وہ آ گیا ہے، جبکہ 12 بجنے میں کافی وقت تھا اور وہ وقت سے 10 منٹ پہلے آ گیا۔ بیگ کو پشت پر لٹکائے، اس میں چھوٹا سا کیک چھپائے اور پھر بادام کا منا سا کیک کاٹ لیا گیا تو وہ واپس جانے لگا۔ امراء اپنی کھڑکی میں کھڑی تھی، نہ جانے کیوں اسے امید تھی ایک بار تو وہ ضرور اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھے گا، لیکن جیسے خاموشی سے وہ آیا تھا وہ ویسے ہی خاموشی سے جا رہا تھا۔ وہ جا رہا تھا۔ اس کی چال میں شکست خوردگی اتنی نمایاں ہو گئی تھی کہ امراء کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہا۔ جو جگنو اس کے گرد گول گول گھومتے نظر آئے تھے وہ اس کے قدموں تلے مردہ ہونے لگے، وہ ٹمٹما کر بجھ رہے تھے۔ امراء کا جی چاہا بھاگ جا اور ان مردہ جگنوؤں کو پھونکے مار مار کر اس کے گرد گول گول گھومنے پر مجبور کر دے، ورنہ التجا ہی کر لے، ورنہ آواز دے کر اسے روک لے اور کہے بادام کیک مجھے چاہیے، ضروری چاہیے مجھے 2 عالیان، پلیز۔ لیکن اس نے آواز نہیں دی اور اسے کیک بھی نہیں ملا۔ ابھی وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا کہ اس نے مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا جس سے ایک بار کودا تھا۔ امراء نے دیکھا، اس نے گردن کو موڑ کر دیکھا، ہاں اس نے دیکھا، پھر فوراً ہی گردن گھما لی جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ اپنے پیچھے اندھیروں کو چھوڑتے ہوئے چلا گیا۔ امراء کھڑکی میں ہی کھڑی ہو گئی۔ یہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، امراء نے خود سے چھپ کر سرگوشی کی۔ میں اس سے کبھی معافی حاصل نہیں کر سکوں گی۔ اپنے گالوں کو اس نے کھڑکی کی چوکھٹ کے ساتھ ٹکا دیا۔ اب مجھے اس سے خوف آتا ہے، یہ خوفناک جذبہ ہے۔ قسمت کے اندھیرے جنگل میں سرسراہٹ ہوئی، دعائیں ان سے ہو کر گزری۔ امراء نے اللہ کو اسی شدت سے یاد کیا جس شدت سے اس کے گم ہو جانے کے بعد کیا تھا۔ اس نے دعا کی کہ وہ گم ہو چکے عالیان کو واپس لے آئے، اور اب بھی اس نے یہی دعا کی، گم ہو چکا عالیان واپس آ جائے اے خدا۔ یہ اگلی رات کا قصہ ہے۔ وہ اپنی جاب سے واپس آ رہی تھی، بس اسٹاپ کی طرف پیدل۔ آج پھر اس نے ایک گاہک کا 10,000 پاؤنڈ سے زیادہ کا بل بنا دیا تھا، جبکہ اس کے جوتے کی قیمت کچھ کم 100 پاؤنڈ تھی۔ صبح اس نے اٹھ کر سفید کارڈ پر نیلے پیلے سرخ ستارے چپکا دیے تھے، پھر شٹل کاک کے لان میں سے ایک پیلا پھول توڑ کر احتیاط سے بیگ میں رکھ لیا۔ زیادہ پھول وہ لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ جلدی کرتے جب وہ صبح اس کے ڈپارٹمنٹ تک گئی تو وہ کلاس میں جا چکا تھا۔ حالات پہلے جیسے نہیں تھے کہ وہ اس کی آخری کلاس میں جا کر کہتی کہ میری بات سن لو اور اپنی کلاسز بھی لیتی رہتی۔ عالیان کوئی لیکچر مس نہیں کرتا تھا۔ اس کی آخری کلاس کے وقت سے ذرا پہلے وہ اس کے ڈپارٹمنٹ آ گئی۔ وہ، ویرا اور چند دوسرے دوست ایک ساتھ باہر نکلے۔ عالیان کے ہاتھ میں چند کارڈز تھے اور اس کے کراس بیگ میں سے پھول جھانک رہے تھے۔ امراء نے عالیان کے اکیلے ہونے کا انتظار کیا۔ اسے کال کا بھی ڈر تھا کہ وہ کہیں قریب و جوار میں ہی نہ ہو۔ عالیان کو اپنی سائیکل کی طرف جانا تھا، اس کی سالگرہ کا دن تھا، لیکن وہ مسکرا نہیں رہا تھا۔ اس سے زیادہ تو وہ امراء کی سالگرہ کے دن مسکرا رہا تھا۔
ویرا الیان کے ساتھی تھی. ویرا کو بھی اپنی سائیکل لینی تھی لیکن ویرا نے اپنی سائیکل نہیں لی. وہ الیان کی سائیکل کے پیچھے بیٹھی. امراہ ذرا دور خود کو چھپا کر کھڑی تھی. کھڑی کی کھڑی رہ گئی. ویرا نے آج اتنی خوبصورت گلابی پھول والی فراک کیوں پہن رکھی تھی؟ گلابی جوتے لمبے بالوں کو اس نے آج کس محنت سے سنوارا تھا؟ امراہ آج اس کے ساتھ سائیکل پر نہیں آئی تھی جیسا کہ اب اکثر وہ یونی بس میں آ جایا کرتی تھی. وہ صبح ویرا کو نہیں دیکھ سکی تھی. ویرا جو یونی میں اپنی خوبصورتی کے لیے بھی مشہور تھی آج اس خوبصورتی کو چیلنج کیوں کرتی نظر آ رہی تھی؟ آلیان نے سائیکل چلائی اور ویرا نے بیٹھے بیٹھے شرارت سے اس کی سائیکل کو گرانے کے لیے ہلایا اور سائیکل ڈگمگا گئی. کتنا برا منظر تھا یہ. مانچسٹر میں دیکھا نہ جانے والا سب سے برا منظر. مانچسٹر میں وقوع پذیر ہونے والا بدترین منظر. یونیورسٹی کے در و دیوار سے آکاش بیلیں لپٹ گئیں. آکسفورڈ روڈ پر دلدلی جھاڑیاں جا بجا پھوٹنے لگیں اور آکسفورڈ روڈ دلدل میں بدل گئی. چرچ کے گھنٹے کی ٹن ٹن نے مانچسٹر کے آسمان کو سر پر اٹھا لیا. پیلا پھول بیگ میں رکھے اپنی موت آپ مر گیا. سفید کارڈ پر چپکے ستارے جھڑنے لگے. ثابت ہوا وقت انسان کا فرما بردار نہیں. اس کے بازو پر سخت گرفت پڑی. امراہ چوکی. وہ بس اسٹاپ سے آگے نکل آئی تھی. اتنی سست روی اور معلق سی حالت میں چلتی جا رہی تھی کہ رات کافی ہو چکی تھی. اس کے بازو پر پڑنے والی گرفت نے اسے پتلی سڑک کے اندر گھسیٹا. وہ چیخ مارتی. اس سے پہلے ہی ماسک سے منہ کو چھپائے اس انسان نے غرا کر کہا، تمہاری آواز نکلی تو میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا. کلچ کی آواز کے ساتھ ایک تیز دھار چاقو نکلا اور اس کی پسلی کے ساتھ مس ہوا. سارے جہاں کا خوف امراہ کی آنکھوں میں سمٹ آیا. بند سڑک کے نیم اندھیرے ماحول میں اس نے کالے ماسک میں پوشیدہ آنکھوں کو دیکھا جن کی پتلیاں بمشکل دکھائی جا رہی تھیں. کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس 20 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں ہے. امراہ کی آواز کانپ رہی تھی. یہ خدشہ اسے یہ بھی تھا کہ ریکارڈ ہوگا، اسے ڈرا رہا ہوگا. ماسک مین نے پوری قوت سے اپنا دایاں پیر اٹھا کر امراہ کے پیر پر دے مارا. تکلیف سے امراہ بلبلا اٹھی. اگر اس نے جوگرز نہ پہن رکھے ہوتے تو اس کے پیر کی کھال ادھڑ جاتی. پیٹ کے بل امراہ سڑک پر بیٹھتی چلی گئی. جیسے ہی وہ جھکی اس نے پورا زور لگا کر امراہ کو ٹانگ ماری. اس بار امراہ سڑک پر گر گئی. کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ امراہ خوف سے چلائی. وہ اس کے نیچے قریب جھکا اور ہاتھ میں پکڑے چاقو کو اس کے بازو پر رکھا اور اس کی نوک کو اندر کرنے لگا. چاقو امراہ کی کھال سے چھوا اور اندر گھسا. خوف سے امراہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جیسے اسے بہت مزہ آ رہا ہو یہ کرتے. بتایا تو ہے تمہاری کھال. چاقو کو اس نے گھمایا. امراہ نے سارا خوف بالائے طاق رکھ کر چیخ ماری اور پیچھے کی طرف بھاگی. ہیلپ! وہ بڑے آرام سے اٹھا اور اس کی طرف آیا. امراہ کی قسمت خراب کہ وہ پتلی گلی نما سڑک بند تھی اور امراہ اس کے آگے سے ہو کر نہیں جا سکتی تھی. ہیلپ! ہیلپ! اس نے ساتھ بیگ میں سے فون نکالنا چاہا لیکن اس کے ہاتھوں میں بری طرح کپکپاہٹ تھی کہ وہ بیگ کی زپ بھی نہیں کھول سکی. وہ بند گلی کے آخری کنارے کی دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی اور وہ بڑے مزے سے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا. اب اگر تمہاری آواز نکلی تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا. خدایا! اے اللہ! امراہ نے بلند آواز سے کہا اور بس بے ہوش ہو جانے کی تھی. اللہ! وہ استہزائیہ ہنسا. دیوار کا سہارا لینا امراہ کے لیے محال ہو رہا تھا. وہ بس گر جانے کو تھی. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک تیز ٹارچ کی روشنی گلی میں چمکی. ماسک مین تیزی سے بھاگ گیا. ٹارچ والا گلی کے اس حصے کی طرف آیا جس طرف امراہ تھی. خوف اور تکلیف سے امراہ کو ٹھیک سے دیکھنے اور سمجھنے میں وقت لگا. او خدایا! کیا ہوتا رہا ہے یہاں؟ اور امراہ کو دیکھ کر ہی بری طرح چونکا. امراہ نیچے بیٹھ گئی. اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا. تم ٹھیک ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا. امراہ نے خوف سے ہی اسے دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی. ٹھہرو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں. آدمی جلدی سے گیا اور پانی کی بوتل لے آیا. لو یہ پیو اور اپنی سانسیں درست کرو. پرسکون ہو جاؤ. میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں. امراہ ہاتھ سے پسینہ صاف کرنے لگی. اس کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں. ساتھ ہی میرا اسٹور ہے. میں اس میں کوڑا ڈالنے آیا تو مجھے ہیلپ کی آواز سنائی دی. تم میرے اسٹور میں چل کر بیٹھ سکتی ہو. آؤ میرے ساتھ، میں پولیس کو فون کرتا ہوں. نہیں پولیس رہنے دیں. کیا آپ مجھے ٹیکسی میں بٹھا سکتے ہیں؟ رکو لڑکی، تم ایسے نہیں جا سکتی. تم غیر ملکی ہو. تمہارے ساتھ مانچسٹر میں سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا جو ہم خود اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے. آؤ میرے ساتھ. وہ نیم بوڑھا آدمی آگے چلنے لگا. امراہ کو ناچار اس کے ساتھ جانا پڑا. تھوڑے ہی فاصلے پر اس کا اسٹور تھا. کونی سے اوپر اس کے دائیں بازو میں کافی تکلیف تھی اور وہ جگہ خون سے گیلی ہو رہی تھی. تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں. اسے میرا بیگ چاہیے تھا اور بس. تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی. امراہ نے سارا واقعہ بتا دیا. آپ پہچانتی ہیں اسے؟ پولیس مین پوچھ رہا تھا. وہ ماسک میں تھا. آواز نہیں جانتی اسے. آواز بھی نہیں. آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے اور اکثر اسٹوڈنٹ ایسے مذاق کرتے ہیں.
نہیں، وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نہیں لگتا تھا، اسے میرا بیگ چاہیے تھا۔ کیا اس نے مانگا تھا یا چھینا تھا؟ مانگا تھا، میں نے اسے نہیں دیا، مجھے گرا دیا اس نے۔ اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر بھی آپ نے اسے دینے سے انکار کر دیا، جس میں صرف 20 پاؤنڈز تھے۔ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ بوکھلاہٹ میں نے اسے انکار کر دیا، سب ایک دم ہوا۔ پولیس کی گاڑی اسے گھر چھوڑ گئی۔ گھر آ کر اس نے بازو کا حال دیکھا، گہرے رنگوں کی وجہ سے خون نظر نہیں آیا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس کچن سے نکال کر اس نے بڑی مشکل سے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پٹی کی۔ فرسٹ ایڈ باکس میں کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں تھی، اسے بازو پہ کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر اس نے پی اور کمرے میں گمسم بیٹھ گئی۔ خاموش، بالکل چپ۔ میں ایک بہادر لڑکی ہوں۔ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے خود سے کہا، میرے بازو میں تکلیف ہے لیکن میں اسے برداشت کر رہی ہوں۔ مجھے رونا آ رہا ہے لیکن میں روؤں گی نہیں۔ میں خوف زدہ ہوں لیکن میں اپنے خوف پر قابو پا لوں گی۔ یہ عمل کا رد عمل ہے۔ میں اسے اپنی حکمت عملی سے بدل دوں گی۔ میں اسے ٹھیک کر لوں گی۔ مجھے ڈرنا نہیں چاہیے، مجھے ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں اکیلی ہوں اور اکیلا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بزدل یا کمزور بن جایا جائے۔ ویرا صبح کے قریب گھر واپس آئی۔ آلیان کے کلاس فیلوز اور ہال میٹس نے اس کے ساتھ برتھ ڈے پارٹی کا انتظام کیا تھا اور ویرا وہیں تھی رات بھر۔ روسی دھن پر سیٹی بجاتے جب ویرا کمرے میں چلی گئی تو امراہ نے اٹھ کر اپنے بیگ میں سے کارڈز نکال کر الماری میں رکھے باکس میں رکھا۔ پھول تو اس نے مسل کر آکسفورڈ روڈ پر ہی پھینک دیا تھا، اور اگر وہ پھول آلیان کو دے بھی دیتی تو کیا وہ لے لیتا تو چلتے چلتے کہیں بھی پھینک دیتا۔ وہ تو رات بھر مزے سے پارٹی کرتا رہا تھا۔ امراہ بھی مانچسٹر میں موجود ہے، وہ یہ بھول چکا تھا۔ کبھی تو وہ اس کی دوست رہی تھی اور کبھی اس کے لیے بھی وہ اسے پارٹی میں بلا لیتا۔ امراہ شو اسٹور پر سارا وقت اس پارٹی کے بارے میں سوچتی رہی۔ گھسی ہوئی 3 جینس کی پینٹوں میں سے کوئی ایک اس نے پہنی ہوگی، شاید ہلکے مٹے نیلے رنگ کی، اور یونیفارم کی طرح جانی جانے والی کئی بار استعمال کی جانے والی چند گنی چنی مخصوص ٹی شرٹ میں سے کوئی ایک، شاید کالی، جس کی پشت پر موٹے تناور درخت کی صرف جڑیں سرمئی رنگ میں پھیلی ہوئی تھی، اور جو آلیان کو بہت پسند تھی، یا شاید نیلی پر سفید، وہی سفید جس کی فرنٹ پر سرچ می ڈھونڈ لو مجھے لکھا تھا۔ آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ کیا ڈھونڈ لیا جائے تم میں سے؟ جنہیں کچھ ڈھونڈنا ہوگا وہ کیا کہوں گی تو نہیں پوچھیں گے، جنہیں کچھ ڈھونڈنا ہوگا وہ کیوں تو نہیں پوچھیں گے نا، وہ تو بس کر گزریں گے۔ کیا کر گزریں گے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نہیں سمجھو گی۔ اور وہ نہیں سمجھی تھی، ٹھیک کہا تھا اس نے۔ اس کے پاس گھسے ہوئے اور پرانے کپڑے ہی تھے، یہ میں نے 4 سال پہلے لی تھی، یہ 3 سال پہلے۔ یہ جوتے جرمنی، فرانس، یونان تک جا چکے، ابھی بھی دیکھ لو نئے ہیں اور مضبوط ہیں۔ ان کے ساتھ مزید 3-4 ٹورز کیے جا سکتے ہیں۔ تم کافی کنجوس ہو، پرانی شرٹس کو تم خود خراش لیتے ہو یا جو کو دے دیتے ہو، اور وہ فرانس کے قدیم و جدید تجریدی آرٹ تمہاری شرٹس پر بنا دیتی ہے۔ مجھے تو اس کی بنائی ہوئی علامتوں سے بغاوت کی بو آتی ہے۔ ہاں باغی ہی یہ تو ہے وہ، اس کے تجریدی آرٹ سے بنی شرٹس کو جب میں پہنتا ہوں تو اسے بہت زیادہ آرڈرز ملتے ہیں، اس لیے وہ اتنی امیر ہے۔ میں اس کا چلتا پھرتا ماڈل ہوں اور میں کنجوس بالکل نہیں ہوں امراء، صرف فضول خرچ نہیں ہوں۔ میرے اس کراس بیگ کو دیکھو، یہ بتاؤ کتنا پرانا ہے؟ کم سے کم 10 سال پرانا، امراہ نے چڑھ کر کہا۔ ہاں نہیں، یہ یونیورسٹی کے پہلے دن سے میرے ساتھ ہے، چند ایک بار پھٹ چکا ہے لیکن میں اسے سلائی کر لیتا ہوں، دھو بھی لیتا ہوں۔ میں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، فیشن ماڈل نہیں جو نئے کپڑوں کو پہن کر یونیورسٹی آ سکتا ہے۔ یہ بیگ، یہ جوتے، کپڑے صرف استعمال کی چیزیں، انہیں چیزیں ہی رہنے دینا چاہیے، جنون نہیں بنا لینا چاہیے۔ انسانی ترقی کا راز ان میں ہی ہے نا، اس ترقی کے رضاکار ہیں، اس لیے پاگل ہونا پاگل پن ہے۔ 1 سال میں تم کتنی خریداری کرتے ہو؟ بہت کم ضرورت پڑتی ہے۔ ماما مورگن شارلٹ کرسمس پر گفٹس دے دیتی ہیں۔ کچھ دوست جو موٹے ہوتے جاتے ہیں یا جن کی وارڈروب میں مزید گنجائش نہیں رہتی کپڑے جوتے رکھنے کی، وہ کم قیمت پہ نیلامی کر دیتے ہیں۔ میں اور کارل وہ لے لیتے ہیں، وہ بھی اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو تم اپنے پیسوں کا کیا کرتے ہو؟ امراہ کو حیرت تھی، ماما مہر کے بیٹے کی یہ حالت تھی، وہ تو جاب بھی کرتا تھا۔ یہ ایک راز ہے۔ ویسے تمہارے پاپا کیا بہت امیر ہیں؟ تم کتنے نئے انداز کے کپڑے بدلتی ہو؟ یونی کے پہلے دن تم نے جو لباس پہنا تھا وہ میں نے دوبارہ نہیں دیکھا، وہ گرمیوں کے لیے تھا، گرمی آئے گی تو استعمال کروں گی۔ امراہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ اپنا سوٹ ان کو دے چکی تھی، کیونکہ امراہ کو اچانک سے وہ برا لگنے لگا تھا۔ اپنی طرف سے اتنی کفایت کے بعد بھی وہ ہر مہینے اپنے اسٹور سے کم قیمت کے
جوڑے جوتے ضرور لے لیتی تھی. کافی ساری جینز اکٹھی کر چکی تھی، ٹاپ بھی، گرم کوٹ، جیکٹس، بیگز اور دستانے تو اس کے پاس اتفاق سے اتنے ہو چکے تھے کہ انہیں کاٹ کرسی کر ایک سویٹر بن سکتا تھا. وہ دراصل اسے دستانوں کی لباس کے ساتھ میچنگ کا خبت ہو گیا تھا، اور وہ پاکستان سے جو وہ گرم کپڑے لائی تھی ان کے ساتھ دستانوں کی میچنگ کرتے کرتے وہ اتنے ہو گئے تھے کہ بس بہت ہی ہو گئے تھے. امراء علیان کی شرٹس کو انگلیوں پر گن سکتی تھی اور وہ گن رہی تھی. تو اس نے وہ ہلکے براؤن رنگ کی جو کی تجدیدی آرٹ سے سجی شرٹ پہنی ہوگی بلیک جینز پر. پھر اس نے پھونک ماری ہوگی اور کیک کاٹا ہوگا اور کال کے منہ میں ڈالا ہوگا. شاید کیک کال نے ہی کاٹ لیا ہو اور موم بتیوں کی جگہ کوئی راکٹ فٹ کر دیا ہو کیک پر، اور کیک کو علیان کے منہ میں ڈالنے کے بجائے منہ پر تھوپ دیا ہو، اور ساتھ ساتھ ان غباروں کو بھی پھوڑا گیا ہو جن میں کال نے پٹاخے بھر رکھے ہوں جو زمین پر گرتے ہی خود بخود پھوٹنے لگتے ہیں. کان پھاڑ دینے والی آوازوں کے ساتھ پٹاخوں کے گرتے ہی سب چیخیں مارتے، خاص کر لڑکیاں ادھر ادھر اچھلتی بھاگتی پھرتی ہوں گی. پھر تیز میوزک لگایا گیا ہوگا اور سب ایک ساتھ آواز میں گاتے ہوں گے، اٹس مائی فرینڈس برتھ ڈے، سو ڈانس بڈی ڈانس ڈانس ڈانس. علیان کے گرد انہوں نے گول دائرہ بنا لیا ہوگا، ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوں گے، وہ شانے دائیں بائیں ڈگمگاتے گھومتے جاتے ہوں گے. اٹس مائی فرینڈس برتھ ڈے، سو آئی ایم ڈانسنگ. امراء گمسم حالت سے چونکی. اٹس مائی فرینڈس برتھ ڈے، سو آئی ایم پریئنگ. امراء نے آنکھیں بند کر کے اس کے لیے دعا کی. اگلی صبح وہ یونی نہیں جا سکی، دیر سے سو کر اٹھی تھی. اسے بخار ہو رہا تھا. پہلے ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر کو بتایا کہ حادثاتی طور پر وہ اپنا بازو ایک لوہے کی سلاخ سے زخمی کر بیٹھی. اس کے زخم میں سوجن تھی اور اس کے بازو کو حرکت دینا مشکل تھا. اسے ہر حال میں یونی جانا تھا، لیکن اس کا بخار بڑھ رہا تھا اور اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. وہ آدھے راستے سے ہی گھر واپس آ گئی. تیز دھار چاقو اس کی کھال میں گھسا تھا. زخم تازہ تھا تو اتنی تکلیف نہیں تھی، لیکن اب تو اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ گھر آ کر سو گئی. اسے اتنا تیز بخار ہو گیا تھا کہ وہ مدہوشی میں بڑبڑانے لگی. سادھنا رات کو اس کے کمرے میں ہی سوئی تھی. جب اگلی صبح وہ اسے سوپ لا رہی تھی تو وہ تذبذب سے امراء کو دیکھنے لگی. اگر یہ سوپ تم نے پینا ہے تو پی لو، لیکن مجھے ایسے نہ دیکھو. امراء نے مذاق کیا. تمہارے اور علیان کے درمیان کچھ ہوا ہے؟ کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں. دائیں بازو کی تکلیف پورے جسم میں دوڑ گئی. ویرا علیان کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی تو تم کیوں نہیں گئی؟ تمہیں تو معلوم ہے یہ لوگ کیسی شرارتیں کرتے ہیں پارٹی میں. دادا نے منع کر دیا تھا. تمہارے اس کے درمیان کوئی ناراضگی ہے؟ تم پہلے اس کی کافی باتیں کیا کرتی تھی میرے ساتھ. نہیں، وہ مصروف ہوتا ہے، اس کے اور بھی تو دوست ہیں، میں اس کے لیے اتنی اہم نہیں ہوں. کیا تمہیں یہی دکھ ہے کہ تم اس کے لیے اتنی اہم نہیں؟ دکھ نہیں، دکھ کیوں ہوگا مجھے؟ تو پھر امراء تم رات بھر اس کا نام لے کر روتی کیوں رہی ہو؟ امراء خاموش سادھنا کو دیکھتی رہی. لفظوں کو اس کے حلق سے نکلنے میں وقت درپیش تھی. میں روتی رہی ہوں اتنی اونچی آواز میں کہ مجھے کمرے سے باہر جا کر دیکھنا پڑا کہ آواز گھر میں کہاں سے آ رہی ہے. بخار میرے سر کو چڑھ گیا ہوگا. بخار؟ تم اسی طرح رو رہی تھی کہ میں بھی رونے لگی. میرا دل پھٹنے لگا اور میں نے پرارتھنا کی کہ بھگوان تمہیں سکون دے. میں دادا کو یاد کر رہی ہوگی. پتہ نہیں ڈاکٹر نے کل کیسی دوا دی ہوگی. سادھنا نے خاموش رہنا مناسب سمجھا اور کھڑکی کے پردے اٹھا دیے. باہر روشن دن تھا، دھوپ چمک رہی تھی. اوپری من سے روٹ جانے والی سہیلی سی دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبا کر دلہن بنی ننھی سی بچی کی ایویں شرماہٹ سے اور کسی جان سے پیارے کی پکی کٹی سی بھی. اور کتنے دن بیمار رہنا ہے؟ ویرا اچھل کر اس کے بیڈ پر کودی. امراء کا زخمی بازو بال بچہ جسے وہ کشن پر رکھے نیم دراز سی تھی. اس نے ویرا کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بازو کے زخم کا تو بالکل بھی نہیں. میرا تو دل چاہتا ہے کہ اب بیمار ہی رہوں. اس کے اتنے مایوسانہ انداز پر ویرا چونک گئی. امراء پارٹی سب دوستوں نے مل کر علیان کو دی تھی. سرپرائز پارٹی تھی. اگر علیان کی طرف سے ہوتی تو تم بھی وہاں ہوتی، وہ تمہیں بھی بلاتا. امراء کو تھوڑا سا سکون ملا. ہاں، اگر وہ پارٹی کا انتظام کرتا تو اسے بلاتا. وہ پارٹی شارٹی کرنے والوں میں سے نہیں تھا. جو کپڑوں پہ پیسے ضائع نہیں کرتا وہ پارٹی پر کیوں کرے گا؟ تم اپنے گھر پارٹی کرتی تھی؟ وہ اس کی سالگرہ سے اگلے دن پوچھ رہا تھا. پارٹی؟ امراء بڑبڑا کر رہ گئی. جس طرح سے اس کا یوم پیدائش مشہور ہو چکا تھا وہ تو صرف یوم سیاہ یا یوم دفان بلا کے طور پہ ہی منایا جا سکتا تھا. نہیں، کوئی پارٹی نہیں. گھر میں کیک کاٹ لیتی ہوں گی دوستوں کے ساتھ، ہے نا؟ نہیں، بھر کر اس کی نوبت بھی نہیں آتی تھی. دادا کے ساتھ پہلے بادشاہی مسجد جاتی تھی نفل پڑھنے شکرانے کے. دادا کہتے ہیں اپنی پیدائش کے دن زیادہ عبادت کرنی چاہیے. خدا کو بتانا چاہیے ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں بنایا اور کس محبت سے بنایا. ہمارے لیے نبی بھیجا. ہمیں خدا کو بتانا چاہیے ہم خوش ہیں
لا وجود کو وجود میں لانے پر وہ راضی ہوا۔ گڈ۔ پھر آلیان متاثر نظر آنے لگا۔ پھر وہ مجھے میری پسند کا تحفہ لے دیتے اور میری پسند کی جگہ لے جاتے اور رات میں میری پسند کے ہوٹل میں کھانا کھلا دیتے۔ امراہ کو یہ سب بتاتے ڈر بھی تھا کہ وہ کہیں یہ پوچھ لے کہ صرف دادا ہی کیوں۔ میں متاثر ہوا ہوں امراہ، اور تم کیا کرتے ہو؟ کرتا تو نہیں ہوں لیکن کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دونوں آنکھیں میچ کر پھر انہیں کھول کر کہا اور مسٹری سے مسکرانے لگا۔ میں چاہتا ہوں جب میری سالگرہ ہو تو میں سپرمین بن جایا کروں، بے شک صرف 1 گھنٹے کے لیے، اور ماما کو اڑا کر اپنے ساتھ لے جایا کروں، اور بہت دور بادل کے ایک ٹکڑے پر تیز ہوا موم بتی کو بجھا دے، میں اور ماما مل کر کیک کاٹیں، یا پھر میں انہیں وکٹوریا فال لے اڑوں، گرتے ہوئے پانیوں کی بچھاڑ کے درمیان کسی اونچی نوکیلی چٹان کے کنارے، پانی کے ایک پردے کے بس اتنے ہی قریب کے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ گیلے کر لو، ننھی منی پانی کی چھینٹیں میرا کیک گیلا کر رہی ہوں گی، اور کبھی میں پیٹر کے مجسمے کو احترام سے اٹھا کر اس کی کشتی سے نیچے رکھوں اور اس کی کشتی کو سمندر میں لے آؤں، اور میں خوفزدہ ہو رہی ہوں آلیان۔ اگر وہ سپرمین نہیں بھی بنا تو امراہ کو ڈر تھا وہ کسی نہ کسی طرح سے یہ سب کر ہی لے گا، اور اس کے خواب کیسے بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے بادل کے ٹکڑے پہ جا کر کیک کاٹنا۔ شکر اس نے آتش فشاں کے اندر جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یادوں کے انگنت روپ تھے، ہر روپ پہلے سے نیا اور نکھرا تھا۔ ویرا اپنے کمرے سے گٹار لے آئی اور اسے کوئی روسی گیت سنانے لگی تھی۔ گاتے ہوئے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اس پر نثار ہو سکتا تھا، لیکن امراہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس پر نثار ہونے کا۔ بھلا اسے کیا ضرورت تھی اتنی پیاری گلابی فراک پہن کر آلیان کی سائیکل پر بیٹھنے کی؟ مجھے یہ شک سا کیوں ہے کہ تم مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی ہو؟ ویرا نے درمیان میں ہی رک کر پوچھا۔ تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ اب امراہ اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے کھا ہی جانا چاہتی ہے، یہ پیار سے کھا جانے والا انداز تو نہیں ہے۔ ویرا دوسرا روسی گانا گانے لگی۔ اون سادھنا بھی اس کے کمرے میں آ گئی، بعد ازاں لیڈی مہر بھی۔ اس کی اتنی سی بیماری پر وہ کیسے اس کا دل بہلا رہے تھے۔ وہ کوئی دنیا جہاں کی دولت نہیں لٹا رہے تھے اس پر، صرف ذرا سی توجہ دے رہے تھے، اور یقین جانیے ہر بیمار کو ہر تکلیف میں مبتلا بس ذرا سی توجہ ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شام کو سائی اس کی خیریت معلوم کرنے آیا۔ امراہ نے اسے فون کر کے سب بتا دیا تھا، وہ اس کے لیے پھول لایا تھا۔ تم اس واقعے کے بارے میں کسی سے بات نہ کرنا سائی، ظاہر ہے ایسا ہی کروں گا، لیکن تم اس کے پاس ضرور جانا۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ ہاں بالکل، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، مجھے جانا تو چاہیے تھا اس کے پاس، اس لیے میں نے پولیس سے جھوٹ بولا۔ بس ٹھیک ہے، تم نے ٹھیک کیا، مجھے خوشی ہے تم بہتر انداز سے سوچ رہی ہو۔ مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا سائی، ورنہ بات بہت بگڑ جائے گی۔ صحتیابی کی دعائیں دیتا سائی چلا گیا، لیکن صرف کمرے سے۔ نشست گاہ میں لیڈی مہر کی اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی، اور وہ انہیں نہ جانے کون کون سی کہانیاں سنا رہا تھا کہ وہ ہنس ہنس کر بحال ہو رہی تھی۔ تمہاری یونیورسٹی میں کتنے مزے کے لوگ پڑھتے ہیں نا؟ سادھنا اس کے لیے رات کا کھانا لائی تو ہنسی کو قابو میں رکھ کے کہنے لگی۔ تمہیں سائی اچھا لگا؟ ہاں، وہ یونیورسٹی کے ابتدائی دنوں کی باتیں کر رہا تھا۔ مزے کی حرکتیں اور ایک انسان بھی کرتا ہے۔ کیا تم اس سے ملنا ہی نہیں چاہو گی؟ میں شرط لگاتی ہوں پھر تم اسے کھل کر ہنس نہیں پاؤ گی۔ نہیں، مجھے کال نہیں چاہیے، وہ تمہیں مبارک۔ شکر کرو تمہاری باتیں سن کر اس سے خوفزدہ ہو کر میں نے اب تک مانچسٹر نہیں چھوڑ دیا۔ دادا بھی شکر کریں، اس کی حرکتوں سے سہم کر میں نے دنیا ہی نہیں چھوڑ دی۔ کاش آج کل میں ہی وہ مرنے شرنے والا ہو، آمین۔ اپنی کلاس لینے کے بعد وہ پال کے ڈپارٹمنٹ میں آ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے پال۔ وہ اپنی کلاس سے باہر نکلا تو امراہ تیزی سے اس کی طرف گئی، اور اس کے دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ میرے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، اسے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی، امراہ نے بہت مضبوط انداز میں کہا۔ مجھے اس سے دلچسپی نہیں، تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں اس رات والے واقعے میں بھی دلچسپی نہیں ہے؟ تمہیں اپنی بکواس سنانے کے لیے میں ملا ہوں۔ وہ بھڑکنے کی ناکام اداکاری کرنے لگا۔ میرے بازو پر رقم ابھی تازہ ہے، اگر تم اپنے دوستوں کے سامنے بات کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میرا خیال تھا یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ پال اپنے دوستوں سے الگ ہو کر آگے چلنے لگا۔ امراہ اس کے پیچھے تھی۔ دونوں ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آئے تو امراہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم مجھے تھپڑ مار سکتے ہو۔ تمہیں پھر سے یاد دلا دوں کہ تم اسی وقت مجھے سب کے سامنے تھپڑ مار سکتے ہو، ایک نہیں جتنے چاہے مار سکتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ امراہ نے اتنی سنجیدگی اور متانت سے کہا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ اور اگر تم نے اکیلے میں مارنے تو تم مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہو، گالیاں دے سکتے ہو، سب کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اپنی تعلیم، اپنا کیریئر داؤ پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس اسپورٹس پرسن ہو، یونی کے لیے میڈل جیت کر لائے ہو، ہیرو ہو یونی کے، لیکن اخبارات میڈیا تمہیں
لمحوں میں ہیرو سے زیرو بنا دے گا۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہنسا۔ ہاں سنو، میری بات مکمل ہونے دو۔ اس رات اس آدمی نے میرے منع کرنے کے باوجود پولیس کو بلا لیا۔ میں نے ان سے جھوٹ بول دیا تھا۔ صبح پولیس کا فون آیا، انہوں نے مجھے مین روڈ پر لگے کیمروں سے تمہاری فوٹیج حاصل کر لی ہے، جس میں تم میرا بازو گھسیٹ کر گلی کے اندر لے جا رہے ہو۔ انہوں نے تمہارا کٹ کاٹ سب نوٹ کر لیا۔ میں نے بتا سکتی تھی کہ یہ پال، یہ تم ہو۔ تم نے ہاتھوں میں دستانے پہن رکھے ہیں، تمہارے بائیں ہاتھ کی 6 انگلیوں کو چھپانے میں ناکام تھے۔ اگر میں پولیس سے کہوں تو وہ ضرور باریک بینی سے اس معاملے کو دیکھیں گے۔ مزید اگر تمہارے چاقو سے زخم میں نے پولیس کو دکھا دیا تو تم جانتے ہو کہ صرف ہراساں کرنے کا کیس نہیں رہے گا، تمہیں یونی سے نکال دیا جائے گا، کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا، تمہارا کیریئر ختم۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے تمہاری شکل سے۔ کیا تمہارے پاس اس نفرت کی کوئی وجہ ہے؟ ایک تھپڑ نہ، اور میرا مسلمان ہونا، سو تم مجھے 100 تھپڑ مار لو، لیکن ایسے خود کو کرمنل مت بناؤ۔ تم ہر طرح سے اپنا غصہ مجھ پر نکال سکتے ہو۔ تم غلط جگہ اپنا لیکچر دینے کا شوق پورا کر رہی ہو۔ اگلی بار مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو اتنا یہ خیال رکھنا کہ تمہیں نقصان نہ پہنچے۔ تمہیں میرے نقصان کی اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ کیونکہ اب تم مجھے انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہو۔ تو ٹھیک ہے، ایک مسلمان تمہارے اس قاتلانہ حملے کو درگزر کرتا ہے۔ میں چاہوں تو اس وقت تمہیں پولیس کو پکڑوا سکتی ہوں، تم پر جرم ثابت ہو جائے گا۔ تم یونی سے باہر ہوگے تو ایک مسلمان، ایک اسلام کو ماننے والا تمہارا کیریئر، تمہاری نیک نامی بچا رہا ہے، تمہارے حملے کو درگزر کر رہا ہے۔ تم نے اسلام کو لے کر وہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں نہیں جانتی، لیکن تم یہ جان لو کہ تمہارے ساتھ ایسا کرنے کے لیے میرا مذہب کہہ رہا ہے۔ تم اسلام سے نفرت کرتے ہو، لیکن اسلام کے پیروکار نہ تم سے نفرت کرتا ہے، نہ تمہارے مذہب سے نہ ہی کرے گا۔ مجھے نفرت کا درس نہیں دیتا میرا مذہب۔ تم کسی وقت میرے منہ پر آ کر تھپڑ مار سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں خود کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے خوفزدہ دیکھنے کے لیے تمہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی یہاں پڑھنے آئی ہوں اور تم بھی۔ اگر ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کر سکتے تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام ضرور کرنا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو غیر جانبدار ہو جانا چاہیے۔ خاموش ہو کر الگ ہو جانا بہت سے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ سختی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میری شکل نظر نہیں آئے گی، امراہ کہہ کر آ گئی۔ اسلام گالی کا جواب گالی نہیں ہے، اینٹ کا جواب اینٹ برداشت ہے۔ اینٹ کا جواب برداشت اور حکمت کو وہ پال کو دے آئی تھی، اور اسے امید تھی کہ سب اچھا ہی ہوگا، کیونکہ حکمت کبھی مضر نہیں ہوتی۔ رات کو لیڈی مہر نے ان سب کو نشستگاہ میں ایک ساتھ بلایا۔ میں تم سب سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، انسانیت کے ناطے اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر ایک ماں کی محبت کے ناطے۔ تم سب مجھ سے وعدہ کرو، اگر کوئی میرے بارے میں اس گھر میں اور میرے بچوں کے بارے میں تم سے کچھ پوچھے گا تو تم لوگ ایک لفظ بھی نہیں بتاؤ گی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ ویرا نے پوچھا۔ میں تفصیلات نہیں بتا سکتی، تم چاروں پوری ایمانداری سے مجھ سے وعدہ کرو کہ کوئی کسی بھی طرح سے تم سے معلومات لینا چاہے گا تو تم مجھے بتاؤ گی۔ تمہارے سامنے کسی کا نام لیا جائے گا یا کسی کی شکل و صورت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالنا۔ یہ سب میں اپنے بچوں کے فائدے کے لیے کر رہی ہوں۔ میں بہت مشکل سے انہیں زندگی کی طرف لائی ہوں، اور میں ان کے دلوں کے حال جانتی ہوں، ان پر کیا گزرتی رہی ہے۔ مجھ سے زیادہ کون جانے گا؟ اس کے لیے تو ایک ماں تم سب سے درخواست کرتی ہے کہ حد سے زیادہ احتیاط کی جائے۔ اگر کوئی کچھ پوچھے تو فوراً پولیس کو فون کیا جائے۔ سادھنا کے ساتھ چند دن پہلے بھی یہی سب کچھ ہوا ہے، لیکن سادھنا نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور آ کر مجھے بتا دیا۔ ان سب نے بڑی محبت کے ساتھ لیڈی مہر کو وعدہ دیا۔ امراہ کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی، وہ کچھ پریشان سی رہتی ہیں۔ اس نے پوچھا تو انہوں نے اتنا ہی کہا کہ یہ بہت ذاتی سا مسئلہ ہے، وہ نہیں بتا سکتی۔